आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने अपने 23 रोज़ों की जो है तकमील पाए तकमील तक पहुँचाई और खुशनुदी के साथ हमने तमाम तर अपनी इबादत और रोज़ा इख्तियार करने की जो नीयत थी उसमें परवरदिगार की खुसूसी इनायत रहमत और बरकतों से हमने भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा हासिल किया और यही तवक्कुआत हमारी आइंदा रोज़ों में भी इसी तरह से वाबस्ता रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जाहिर सी बात है जो रमज़ान के दिन जो है वो कम से कमतर होते जा रहे हैं तो दिल यकीन जानिए बिल्कुल बैठा सा जा रहा है, चूँकि बस अलविदाई लम्हात हैं इस रमज़ान मुबारक के और अजीब सी एक कैफ़ियत है। ये जो हमारा मेहमान था रमज़ान अब हमसे बाकायदा अलविदा लेने के बहुत करीब आज पहुँच चुका है और जिस तरह हमने पुरतबाक अंदाज में इसका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया था, उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम तमाम तर मुसलमानों की इबादत जो है वो बहुत ही ख़ास मुकाम पर होगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन कराम आइए इसी के साथ बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करते हैं और सबसे पहले अपने तमाम स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी और स्पेशली सैयद मोहम्मद अली साहब का। और नाज़रीन एक और आज बहुत खुशी का मौका है, पुरमसरत मौका है हम तमाम ही लोगों के लिए, GFS फैमिली वालों के तमाम जितने हमारे लोग हैं उन सब के लिए, जिसमें हमारे बहुत ही ऑनरेबल CEO GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इरफान वाहिद साहब माशाल्लाह से उन्होंने आज जो है उम्रे की सादत परवरदिगार ने उनको अता की, उन्होंने हासिल की है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और साथ ही साथ जितने मुसलमान वहाँ उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं आप तमाम नाजरीन के तुफ़ैल मैं ये इल्तिजा और इल्तमास करना चाहूँगा कि हमारे लिए भी जब अपने हाथ हवा में बुलंद करें परवरदिगार अल्लाह की बारगाह में तो हम सब के लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए इसी के साथ बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं, इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट से मैं आपका तारुफ़ करवाई दिए देता हूँ। हमारे साथ आज रोज़मर्रा की मामूल के मुताबिक मरतबा फिर तशरीफ़ फरमा है अल्लामा क़िबला सैयद मोहम्मद अली रज़ा रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से हैं? शुक्र बहुत। आज जो है वो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह आपने रमज़ान के साथ नाम में भी इजाफा कर दिया। मैं वही देख रहा था आपका नाम जो है मेरे पास आ गया है। बहर कैफी हो जाता है मामला, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो नाज़रीन कराम मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और दीगर पैनलिस्ट से भी आपका तारुफ करवाई देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मारूफ नात ख्वां भी हैं, मनकबत ख्वां भी हैं और माशाल्लाह से सोज़ सलाम भी पढ़ते हैं और बहुत ही डायनेमिक किस्म के जो है वो पर्सन भी हैं माशाल्लाह से। नात ख्वानी के शोबे से एक अरसा दराज से वाबस्ता है, इनका खानवादा किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है और मेरे लिए आज बहुत एहसास की बात है कि मेरी बज़्म रमज़ान नशियात सहरी नशियात में आज मेरे साथ अपनी शमूलियत को मुमकिन उन्होंने बनाया। इनका पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सना ख्वां, नात ख्वां, मनकबत ख्वां अब्दुल बासित राना सुरवदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान और करम, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आज मैं आपकी नशरियात का हिस्सा बना। जज़ाकल्लाह। कि आपसे मेरी मोहब्बत हाँ ये है। और नाज़रीन मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा इस मौके पर, जिस तरह बासित भाई ने फरमाया है कि हम एक मुद्दत से एक दूसरे की कुर्बत हासिल करने में जो है वो कोशा थे और बहरहाल आज हम उस नहज पर पहुँच कामयाब हो गए। चूँकि ज़ाहिर सी बात है अली वाले हैं तो कामयाब तो होंगे इंशाअल्लाह। और नाज़रीन कराम साथ ही साथ यहाँ पर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने पैनलिस्ट दीगर जो पैनलिस्ट मेरे यहाँ पर मौजूद है पैनल, उनसे भी आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और पहले तो मैं आपने माशाल्लाह ड्रेसिंग की है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और नाज़रीन इसी के साथ दीगर पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ एक मरतबा फिर यहाँ पर मौजूद हैं ज़बरदस्त से सना ख्वां सैयद औरंगज़ेब रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? माशाल्लाह। और नाज़रीन आज यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं मेरी और माशाल्लाह मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है क्योंकि हमारे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बिलाल ग्रुप की एक बहुत ही ज़बरदस्त और मोतबर शख्सियत हैं ये। उसकी वजह यह है कि सैयद मोहम्मद अली साहब जो हैं हमारे बिलाल ग्रुप के जो HOD हैं उनकी माशाल्लाह से ये फुप्पो भी लगती हैं रिश्ते में, साथ ही साथ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सना ख्वां हैं
اور آج ان کی شمولیت ہوئی تو میرے لیے بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے یہ. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نجمہ بیگم صاحبہ سے. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو اس کی اجازت دے اور آپ کے کاروبار میں آپ سب جتنے حاضرین محفل ہیں ان سب کو زندگی، صحت اور سلامتی، ترقی دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور آپ سب لوگوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. اور ہر مسلمان ملک میں اللہ پاک ایمان کا جھنڈا بول بالا کرے، ان کے جھنڈے کو بلند فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، امام حسن حسین کے صدقے میں ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے اور سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میری یہ دعا ہے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ اپنے لاسٹ یہاں پر پینلسٹ سے بھی آپ کا تعارف کروائی دیے دیتا ہوں. یہ جو شخص ہیں ہمارے، بلکہ شخصیت ہیں ہماری، یہ ہمارے ادارے سے ماشاءاللہ وابستہ ہیں، میٹرو ون نیوز سے. اور بلدیات کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نا ذرائع کے مطابق، تو یہ جو ذرائع دریافت ہوتے ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ سے یہ دوست کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ ان کی خدمات ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ میٹرو ون نیوز کے ہمارے اس مستند ادارے پہ جو کہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے، اس میں ایک عرصہ دراز سے اپنی بھرپور طریقے سے خدمات سر انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں. ملٹی ڈائمینشنل ہیں اور بہت کریٹو پرسن ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے وہ بہت اچھے وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں اور دیگر ان کی شخصیات کے کیا کیا پہلو ہیں تو یہ انہی کی زبانی، انہی کی کلامی آپ تمام ناظرین تک منتقل کروانا چاہوں گا. ہمارے محترم ہمارے درمیان موجود ہیں سہیل ابراہیم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سہیل بھائی پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے جو ڈریسنگ کی ہے میں بڑا انسپائرڈ ہوں اس سے. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے. تو میں آپ کی شخصیت کے متعلق بھی پوچھوں گا، مزید گفتگو بھی آگے بڑھاؤں گا. اور جس طرح سے یہاں پر ہمارے ساتھ علامہ قبلہ موجود ہیں تو میں چاہوں گا علامہ صاحب جس طرح کے حالات اور جس طرح کے واقعات، جس طرح کے معاملات پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی چل ہی رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت ساری دشواریوں اور مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور آج کل جو سب سے زیادہ دشواری کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے بالخصوص پاکستان اور کراچی شہر والوں کو، وہ میں نے ابھی دیکھا، میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو ایک ٹرالر نے جو ہے وہ کسی موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، ٹریفک کی جو شدت اچانک سے بڑھ جاتی ہے، ہم پراپرلی موٹر سائیکلز اور گاڑیاں اپنی پارک نہیں کرتے ہیں، خود بھی دشواری میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں بھی دشواری میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں ایسا کیا لائے عمل بنانا چاہیے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے انسانی خدمت بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح سے سر انجام دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا دلسوز واقعہ ہے اور یہ ہوتے رہتے ہیں شہر کراچی کے اندر. نہ تو یہ کہنا صحیح 100% درست ہوگا کہ اس میں ساری غلطی ٹرالے والے کی ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ صحیح کہنا مناسب ہوگا کہ ساری غلطی موٹر سائیکل والے کی ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں ہر شخص اپنی جان کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ایک بات سوچیں کہ جو ٹرالا ہوتا ہے یا ڈمپر ہوتا ہے اس کی ہائٹ بہت اوپر ہوتی ہے. یقیناً. ٹھیک ہے. اور جب وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے جو اس کا جو خالی سائڈ ہوتا ہے، غالباً لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے، جی جی، اس کا جو بلائنڈ ایریا تو بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی اگر آپ کو اتفاق ہو اتنی اونچی گاڑی میں بیٹھنے کا تو آپ خود دیکھیں گے جب وہ بیٹھیں آپ کو بالکل نیچے نظر ڈیپ میں نظر نہیں آئے گا. موٹر سائیکل بہت نیچے ہوتی ہے، ڈرائیور کو اوپر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. صحیح. اس بات کو بھی آپ مد نظر رکھیں. اب آپ کو بالکل بالکل. اور دیکھیں اور جو اوورٹیک کا اصول ہے نا، وہ اوورٹیک کا اصول کیا ہے کہ آپ جو ڈرائیونگ سائڈ سے اس کو اوورٹیک کریں گے، آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ سے کسی بھی گاڑی کو اوورٹیک نہیں. آپ ہائی وے پہ بھی جائیں گے نا تو آپ کو یہ نہیں تھا کہ رائٹ سائڈ سے لوگ اوورٹیک کرتے ہیں، لائٹیں دیتے ہیں، انڈیکیٹر کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ہائی وے کے اوپر آپ کا ہارن کا کوئی کام نہیں ہوتا. یعنی قبلہ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ظاہر سی بات ہے ٹریفک قوانین کا بھی ہم نے جو ہے خود ساختہ طور پہ خیال رکھا. آپ ٹریفک قوانین کو چھوڑ دیں، ٹریفک کے قوانین کیا ہے. آپ صرف یہ سوچیں میری جان اور میری فیملی کی جان کتنی عزیز ہے. بے شک بے شک. اگر ایک اندھا ہے نا، ایک اندھا ہے تو میں تو اندھا نہیں ہوں بھائی. صحیح بات. تو یہ چیز دونوں کو دیکھنی ہے. جو ڈمپر یا ٹرالا چلا رہا ہے اس کو بھی دیکھنی ہے، بالکل. جو بائک پہ جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنی ہے. اچھا جو بڑی گاڑی ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا. مثال پر آپ بائک کی میں کہوں کار لے جائیں، آپ لینڈ کروزر لے جائیں، تباہ ہو جاتی ہیں. صحیح نا. وہ جو اتنے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ پورے لوہے کے پنجرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے ایک طرح سے، وہ فل پروف بیٹھا ہوا ہے. آپ اس کو ماریں یا وہ آپ کو مارے، نقصان آپ کا ہی ہونا ہے. کیا بات. اس گاڑی کا کوئی ڈمپر کا یا ٹرالے کا کوئی نقصان نہیں ہونا ہے. تو بھائی اگر میں خود بعض دفعہ میں گاڑی چلاتا ہوں، اگر میں دیکھتا ہوں کوئی بڑی گاڑی بڑی تیز رفتاری سے آ رہی ہے، ہاں بھائی آپ پہلے چلے جائیں. صحیح. مجھے اپنی اور اپنی فیملی کی جان عزیز ہے. دیکھیں لیکن یہی خیال جو بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، ڈمپر چلاتے ہیں، ٹرالے چلاتے ہیں، ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ جو نیچے جو چھوٹی گاڑیوں میں وہ بھی انسان ہے، کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں.
جب دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں گے انشاءاللہ پروردگار دونوں کی جان کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. یقیناً قبلہ نے بہت اچھے نقطے کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا. ناظرین کرام، ہمیں خود ساختہ طور پہ بھی اس بات کو اپنے شعور میں رکھنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ہماری ہی قیمتی جان ہے، اور اگر ہم خود ساختہ طور پہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ کسی اور پہ ڈیپینڈ کریں. اور تیز رفتاری جو ہوتی ہے وہ ٹرالا یا ٹرک جو ہوتے ہیں ان کی وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے. تو بہرحال ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل کا دامن جو ہے اسے اختیار کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر چونکہ ماشاءاللہ سے جیسا میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا، میں چاہوں گا قبلہ اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا میرے ساتھ سپورٹ کریں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ہمارے CEO ہیں جناب عرفان واحد صاحب، ماشاءاللہ سے انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، تو انہیں میں مبارکباد بھی دینا چاہوں گا. ساتھ ساتھ آپ کیا انہیں پیغام دیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی بہترین جگہ پر ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار انسان کو وہ گھر دکھائے جس گھر کی طرف وہ رخ کر کے سجدہ کرتا ہے. بے شک ایسا ہی. جب آپ وہاں پہنچیں تو صرف اپنے لیے دعا نہیں کریں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، اور بالخصوص دیکھیں ابھی عالم اسلام بہت بڑی ایک جنگ لڑ رہا ہے. بالکل ایسا ہی. بہت شہداء ہو چکے ہیں، چاہے غزہ کے شہداء ہوں یا ایران کے شہداء ہوں یا دوسرے دیگر ممالک میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ ان کو بالخصوص یاد رکھیں. جب آپ ان مظلوم مسلمانوں کو آپ یاد رکھیں گے نا اپنی دعاؤں میں، پروردگار آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اور یقیناً ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے رمضان مبارک کے یہ بہت اہم ترین یہ ساتیں چل رہی ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے طاق راتوں کا بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ پورا معاملہ چل رہا ہے. بہت سارے لوگوں نے اعتکاف اختیار کیا ہوا ہے، تو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں جب اپنے ہم دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں تو نہ صرف اپنے لیے دعا گو ہوں بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے عزیز و قارب ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں، تاکہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ دعا آپ کی طرف بھی ریٹرن آتی ہے. تو اس میں آپ کا اپنا بہت اہم ترین کردار ہے. انشاءاللہ امید ہے ہم سب اس پہ عمل پیرا رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آمین ثم آمین. آپ کیا کہنا چاہیں گی ماشاءاللہ سے ہمارے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے محترم عرفان واحد صاحب نے؟ میں دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے بھی اور یہاں والوں کے لیے بھی. یہ جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو سلامتی دے، ان کے گھروں کو آباد رکھے، ان کے گھروں میں خوشیاں دے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھولے، اور بار بار خانہ کعبہ میں اور وہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جانا ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے. سب کے لیے دعا گو ہوں کہ سب کو سب سے زیادہ ایمان کی سلامتی اور ہاتھ پیروں کی سلامتی اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے رب العالمین. اللہ خوشیوں سے نوازے. جزاک اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں یہاں پر چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ عبد الباسط رانا بھائی بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے جو ہے وہ ثنا خواں بھی ہیں. تو آج کی چونکہ ماشاءاللہ ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی اس میں کچھ اہم ترین انہوں نے کلام جو ہے تیار کیے ہیں، تو میں چاہوں گا آپ کی زبانی آپ کی کلامی تمام ناظرین تک منتقل پلیز. جزاک اللہ. من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا. بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، بنے صوفی جذبات میں بہنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قلندر بنے عشق میں جلنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں،
कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं बनी थी 13 रजब एक लकीर काबे में उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं अली मौला मौला अली मौला मौला अली सब मिलकर कहे अली मौला मौला अली मौला मैं चाहूंगा जिक्र अली है हम सलाम अकीदत मौला अली को पेश करें और खड़े होकर कहे अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है मंजर फिजाए दहर सारा अली का है जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में देखो ये मामला तो हमारा अली का है मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला साहिबे नक्शे पैगंबर सा कोई ढूंढ के ला घर तो मिलता ही नहीं तैसा कोई ढूंढ के ला एक दो दिन नहीं सदियों की इजाजत है तुझे तू अली छोड़ कर अंदर सा कोई ढूंढ के ला अली मौला मौला 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 अली अहले नजर की आंख का तारा के होते हुए क्यों किसी के दर जाएं आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है गम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताएं अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है हम कहाँ सरकार जाएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए। एक मरतबा फिर नाज़रीन कराम आपको बज़्म रमज़ान की नशियात में खुश आमदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी जो शानदार नशियात जा रही है वो यकीनी तौर पर आप लोग बेहद पसंद फरमा रहे होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है आज मेरे पैनल में बहुत ही बेहतरीन लोगों का इजाफा हुआ है तो मज़ीद मेरे प्रोग्राम में जो है वो जान आ गई है। और ब्रेक पे जाने से पहले मौला अली अलैहिस्सलाम की जो शान में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार अंदाज में मनकबत माशाल्लाह पढ़ी बासित भाई ने तो कमाल हो गया, बेहतरीन हो गया। बासित भाई मैं चाहूँगा आप जो है मज़ीद हम कलाम चाय पीते रहें, चाय की बात नहीं, आप चाय भी साथ साथ इससे भी महजूज़ हों। और मैं चाहूँगा हमारे तमाम मेट्रो वन देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताइए कि आप चूँकि माशाल्लाह से आज हमारे नशियात में पहली मरतबा शिरकत कर रहे हैं तो बज़्म रमज़ान सीज़न 3 में आप माशाल्लाह शमूलियत इख्तियार करके कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारी JFS बिलाल क्लासिक की तरफ से और बज़्म रमज़ान के तवस्सुस से आपने ये चाय गर्मा गर्म पी, ये कैसी लगी आप? सर चाय बहुत ज़बरदस्त है, जैसे मैं पीता हूँ उससे कहीं ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और दूसरी बात है तमाम दोस्तों ने जो हमारे दोस्त हैं उन्हें कहा अदनान भाई के पास आप जाएं, अदनान भाई के पास आप जाएं और आपकी भी मोहब्बतें साथ शामिल थी। बिल्कुल कुछ मामला थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कैसा कदम किया और दे रहा है
درست ہے تو بات ہے بہترین. اور ساتھ میں باسط بھائی یہ بھی چاہوں گا چونکہ ہمارے ماشاءاللہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے ہمارے آنریبل جو سی ای او ہیں عرفان واحد صاحب, انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی, تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت ساری سعادتیں حاصل کر چکے ہیں عمرے کی, اور دیگر زیارتیں بھی ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہاں پر بھی حاضریاں کی ہیں ممکن. تو ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار ہم سب کو یہ سعادت کا موقع جو ہے میسر فرمائے, آمین ثم آمین. تو کیا کہنا چاہیں گے باسط بھائی؟ ماشاءاللہ عرفان بھائی صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. جس طریقے سے ماشاءاللہ جی ایف ایس نے بہت کم وقت میں بہت بڑا نام بنا لیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک میں یہ بھی بات بتاؤں, یہ نام کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے, پورا پاکستان اس نام کو جانتا ہے اور اعتماد کا نام ہے. بے شک بہت بہترین یہاں پر نقطہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا باسط بھائی نے. یقینی طور پہ ناظرین کرام ایک بہت بڑا نہ صرف صف اول کا برانڈ ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, آپ کے ٹرسٹ کی ایک شناخت آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی ہماری یہی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ جو آسانی کے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جائیں, تاکہ آپ جس طرح سے بلال کلاسک میں بکنگ کروا رہے ہیں 80, 100 اور 120 گز کے ہمارے پلاٹس میں, اور 3 پلاٹس کی بکنگ کے بعد آپ کو دیے جا رہے ہیں اسمارٹ فونز, جبکہ 5 آپ جب پلاٹس کی بکنگ کروا رہے ہیں تو آپ کو دی جا رہی ہے برانڈ نیو 70 سی سی موٹر سائیکلز. تو یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے, اور صرف 3 لاکھ روپے کی ایڈوانس بکنگ ہے, اس میں بھی ظاہر سی بات ہے فلیکسیبلٹی ہے. اور ڈیورنگ دا رمضان ٹرانسمیشن آپ یہ جو ہماری بزم رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, اس کے لنک کے تھرو آپ کو مزید وہاں پر ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ 15,000 روپے کی آسان ایک ساتھ آپ ادا کریں گے, وہیں رہتے ہوئے آپ نے جیسی بکنگ کروانی ہے آپ کو پوزیشن مل جائے گی, وہیں رہتے ہوئے آپ اپنے مالکانہ حقوق کے ساتھ اور اپنا جو ہے انسٹالمنٹس ادا کیجئے, اپنے خود کے ذاتی گھر کے مالک بنیے. اور یہاں پر چونکہ ماشاءاللہ سے آپا بھی موجود ہیں, اور ماشاءاللہ سے آپا جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں نعت شریف بھی پڑھتی ہیں اور کچھ پڑھنا بھی چاہیں گی, تو میں چاہوں گا ذرا ان کو مائک دیجئے تاکہ آپا سے ہم کر. آپا پہلے تو بتائیے کہ یہ جو تمام تر ہوائی نشریات ہے کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ بہت اچھی لگی, اور ویسے بھی میں دیکھتی رہتی ہوں, آپ کے پروگرام بہت پسند آتے ہیں, اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ جتنا بھی وہاں کا اسٹاف ہے یہاں کا اسٹاف ہے سب کے گھروں میں رحمت آئے, برکت آئے, زندگی اور صحت اور سلامتی دے, اور یہ کرنے کو قبول فرمائے. اور یہاں جتنے حاضرین ہیں جو یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں, اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے ان سب پر انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو آپا کیا ہمیں آج آپ سنانے والے ہیں؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو, صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی در پہ بلا صلی علی محمد صلی علی کعبہ دکھا صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو تو میں اپنے دل میں یاد کروں گا. اگر تم میرا کسی محفل میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسن علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو گے, تو یہ جو محفل ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ہم گناہگاروں کا ذکر فرماتا ہے, اور اللہ کہتا ہے, اور اب اس محفل کو جس محفل میں آج ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ نورانی لباس لے جاؤ اور ان سب کو پہنا دو جو ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم کروڑوں روپے ابھی خرچ کریں گے تو وہ نورانی لباس جو درود کی برکت سے ہمیں پہنایا جائے گا وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم ذکر کرتے ہو میرے حبیب کا تو اس محفل کو پروں سے ڈھک لیتے ہیں فرشتے, اور ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو پکار کر کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھک لو. تو یہ محفل عام محفل نہیں ہے, یہ محفل فرشتوں کی محفل ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے. جب ہمارے منہ سے ادا ایک درود ہوتا ہے, لیکن جب وہ آسمان پر بلند ہوتا ہے تو زمین کے اوپر سے, پہاڑ پر سے, پتوں پر, درختوں پہ, سمندر پہ سے گزرتا ہے. جو جتنے سمندر کے کیڑے ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں, اور درختوں کے پتے, ڈالی ساری ہریالی, زمین کا ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے. اب ہم نے ایک درود پڑھا لیکن وہ ہزاروں درود میں تبدیل ہو کر آسمان پر پہنچ جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے.
اور اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار عالم تیرے بندے اور بندی نے اس محفل میں بیٹھ کے تجھ پر درود و سلام بھیجا، تیرے حبیب پر درود و سلام بھیجا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آپ جب دعائیں مانگیں گے، جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے آپ کی دعا آسمان پر معلق ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے پاس پہنچتی نہیں ہے۔ بالکل، کیونکہ جس طرح ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو درود میں اتنی طاقت ہے کہ آسمان کے 7 پردے پھٹ جاتے ہیں اور ہمارا درود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اس نے بیچ میں میرے بندے نے مجھ سے کیا مانگا، تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ فلاں چیز مانگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ بہت ہی ناتواں اور ضعیف ہے، جب قبروں سے اٹھے گا تو گناہوں کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی قبر میں بھی نور بنوں گا۔ قرآن ہمارے لیے جد و جہد کرے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کہے گا کہ نہیں اس نے مجھے راتوں میں پڑھا ہے، اس نے اپنی نیند خراب کی ہے، تہجد پڑھا ہے۔ اب یہ جو عشرہ ہے ہمارا، تو اس میں زیادہ تر اللہم اجرنی من النار ادخل الجنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تو کھیتی آپا میں چاہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے تمام ناظرین کی آگاہی بھی فرما رہی ہیں، لیکن اس وقت چونکہ دامن وقت کی طرف سے ناظرین کرام ہمیں جی میں اس وقفے سے ہم لوگ لوٹ جائیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے میٹرو 1 نیوز ہمارا آپ کو پتہ نیوز چینل ہے، تو ہمیں یہاں پر ایک بریک کو اختیار کرنا ہے ناظرین، جیسے بریک سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام پلیز باسط بھائی چونکہ ماشاءاللہ سینئر ہمارے ثنا خوان بیشتر ٹرانسمیشن کا حصہ بنا ہوں ہاں لیکن جتنی مجھے کیفیت اور روحانی یہاں مزہ آیا ہے نا، مجھے کہیں مزہ نہیں آیا، آپ کی محبت ہے باسط مجھے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور ناظرین کرام بہت اچھے انداز میں ہماری نشریات جاری و ساری ہے، شکر الحمدللہ، یہ سب آپ کی دعاؤں کے ہی طفیل ہے، اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی ہماری یہی کوشش و کاوش رہے گی، تمام ہماری جتنی بھی ٹیم ہے مشترکہ اپنی ایفرٹس کرے گی، زیادہ سے زیادہ بہترین جو ہے وہ علمی معلوماتی گفتگو اور روحانیت سے پرنور محفل اپنی ہم نشست بزم رمضان کی سجائیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر
موجود ہیں سہیل ابراہیم اور ہمارے نیوز کی ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے لک آفٹر بھی کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اسپیشلی رمضان المبارک کے اس پرمسرت موقع پر یہ ایک بہت زبردست نظم تیار کر کے آج میرے ساتھ اس بزم رمضان نشریات کا حصہ بن رہے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ کی ان سے ملاقات کروانا. تو سہیل بھائی, آپ نے جو بھی مجھے 2 روز پہلے ایک بہترین نظم سنائی تھی اور میرا خیال ہے وہ کئی لوگوں کی دل کی آواز بھی بن جائے گی, تو ہر زبان زد عام ہونے والی ہے, تو میں چاہوں گا بنا کسی انتظار کے آپ فوری طور پہ وہ سنائیے. ایک صاحب ہیں, مطلب وہ ان روزے نہیں رکھتے. اچھا. اب وہ ان کا جب ارادہ بنتا ہے کہ وہ چلو روزے رکھ لیتے ہیں, اب کل ایک روزہ رکھتے ہیں. صحیح. اب وہ اس طرح سے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں, آرڈر کر رہے ہیں, مطلب اچھا اچھا فائل دفتر کی تم لاؤ, کل میں روزہ رکھوں گا. اور جاؤ مینیجر کو بھی بلاؤ, کل میں روزہ رکھوں گا. اچھا. سحری کرنا واجب ہے, ضرور کیجئے. بالکل. اور افطاری بھی بناؤ, کل میں روزہ رکھوں گا. ارے کیا کہنے ہیں, واہ واہ. رمضان میں مہنگائی کے خوب عروج پر دام پھلوں کے گھٹاؤ, کل میں روزہ رکھوں گا. واہ 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 واہ. غیبت کرنا عادت ہوتی نہیں اچھی, جو بات ہے. باتیں اب نہ بناؤ, کل میں روزہ رکھوں ہائے گا. ہائے ہائے. تنخواہ پر اب اپنا گزارا نہیں ہوگا. جو تنخواہ بات لوگ ہے, ہیں جو نا, بات ہے, جو بات ہے. دل کی آواز ہے, ہائے. اندر سے بے ساختہ. بے ساختہ ہے. تنخواہ پر اب اپنا گزارا نہیں ہوگا, آہا. اور بونس بھی دلواؤ, کل میں روزہ رکھوں رکھوں گا. گا. ارے کیا کہہ رہے ہیں, واہ واہ باسط بھائی, واہ. اے قبلہ. بونس دینے والی وہ اللہ تعالیٰ کی بے ارے شک, آپ بھی آپ کے ساتھ بے شک, بے شک. آواز ہوئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ پھر عطا کریں. تنخواہ پر اب اپنا گزارا نہیں ہوگا, اور بونس بھی دلواؤ, کل میں روزہ رکھوں گا. کیا بات ہے, کیا بات. سہیل بھائی, مانا کہ ہم کوئی لیڈر نہیں ہیں. اچھا. مانا کہ ہم کوئی لیڈر نہیں ہیں, صحیح. لیکن ہار پھول مجھے پہناؤ, کل میں روزہ رکھوں گا. واہ واہ واہ. روزہ رکھ کر احسان, روزہ رکھ کر احسان تم کس پر کرو گے سہیل, ہائے ہائے ہائے. اب شرمندہ نہ کرواؤ, کل میں روزہ رکھوں گا. ارے کیا کہنے ہیں, حسب ماحول. واہ 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 واہ. کیا بات ہے یار, واہ واہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو انشاءاللہ پھر میرا خیال ہے تمام ہمارے جتنے بھی گیسٹ ہیں سب سے اس بات کا میں چاہوں گا آرا جاننا کہ بھائی یہ انشاءاللہ عزیز امید ہے کہ کل سہیل بھائی روزہ رکھ لیں گے. اگر بونس کی جگہ وہ بات میں جو لانے وہ آج ہی لے آؤ, کل میں روزہ رکھوں, وہ زیادہ اچھا ہوتا. یعنی کہ کل ممکن نہیں رکھیں. نہیں نہیں نہیں, وہ جو بونس ہے نا, بونس آج ہی دلواؤ سے اچھا ہی ہوتا ہے, جو لانا ہے وہ آج ہی لے آؤ. اچھا, یعنی کل کوئی امید ہی نہیں, کل کا کیا بھروسہ ہے. آپ کیا کہیں گے یہ جو روزہ رکھنے کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی؟ میں تو وہ یہ کہتی ہوں کہ روزہ جو ہے روح کی غذا ہے. بالکل. نماز روح کی غذا ہے, اور قرآن بھی دل کا سکون ہے. بے شک بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ابھی میں نے 9 قرآن ختم کیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے, آپ بہت زبردست. میں نے شروع کر دیے پہلے سے, رمضان آنے سے پہلے شروع کر دیتی ہوں. شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ یہ سہیل بھائی نے جس طرح سے ماشاءاللہ یہاں پر زبردست ہمیں یہ نظم پڑھ کے سنائی, اور یہ ان کی اپنی کیفیت بھی تھی, نہیں, تو ہاں, کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت پہ مبنی ہے. جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ بالکل حقیقت ایسا ہی ہے. بالکل ایسا کہ ہر انسان پریشان ہے. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو ایسا بنا دے کہ صحیح معنوں میں اسلامی ہو جائے. آمین ثم آمین. اور اس طرح باسط بھائی آپ نے ماشاءاللہ سہیل بھائی کی گفتگو سماعت کی, اور ان کے ارادے بڑے پختہ نظر آئے. اس نظم کے اندر جو تھے نا, ان کے جو عزائم تھے وہ بالکل واضح ہو رہے تھے. قبلہ کل یہ رکھیں گے انشاءاللہ روز. تو انشاءاللہ آپ نے ہمیں بھی پر امید کر دیا. اور سہیل بھائی آپ مزید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کچھ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق نیوز سے ہے تو بریکنگ نیوز وغیرہ بناتے ہیں, تو میرے پاس ایک بریکنگ نیوز بھی ہے. ارے واہ 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 واہ, وہ بھی ہو جائے. عطا کیجیے, عطا کیجیے, عطا کیجیے, عطا کیجیے. ہمارے مطلب اچھے دوستوں میں سے بھی ہیں, اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ان کی سالگرہ آنے والی ہے بس کچھ ہی دنوں میں. ہاں, تھینک یو سو مچ آپ کا, بہت بہت اس کے شکریہ. لیے میں نے کچھ بریکنگ نیوز بنا ڈالی ان کے کیا بات ہے, میں چاہوں گا عطا کیجیے. ناظرین کرام, ایک اور دلچسپ خبر موصول ہوئی ہے بزم رمضان کے مقبول میزبان عدنان خان کے حوالے سے. ذرائع نے چونکا دینے والا انکشاف کیا ہے کہ عدنان خان صرف آج کے ہی میزبان نہیں بلکہ بچپن ہی سے میزبانی کی خطرناک علامات ظاہر کر رہے تھے. اللہ رحم. خطرناک علامات, یہ کون سی خطرناک علامات؟ عینی شاہدین کے مطابق بچپن میں جب گھر میں مہمان آتے تھے تو عدنان خان فوراً کرسی سیدھی کر کے کہتے تھے, جی ناظرین آج ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں. واہ واہ واہ. مزید اطلاعات یہ بھی ہیں کہ محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے وہ
अक्सर लाइव प्रोग्राम शुरू कर देते थे अच्छा जिसमें सवाल भी खुद करते थे और जवाब भी खुद देते थे। वाह वाह वाह, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात जराए का कहना है कि इस वक्त तो किसी ने संजीदगी से नहीं लिया, मगर आज वही बच्चा बज़्म रमजान की सहरी नशरियात का मकबूल मेजबान बन चुका है। है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत। और अब जबकि इनकी सालगिरह में चंद दिन बाकी हैं तो स्टूडियो में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, हाँ। केक पहले कटेगा या अदनान खान प्रोग्राम पहले शुरू करेंगे? वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा ये नाजरीन, इसमें केक की जुगाड़ भी है, प्लीज प्लीज आप इसको कंटिन्यू कीजिए। पहले ही अपना प्रोग्राम देखेंगे, उसके बाद ही अपनी सालगिरह का केक काटेंगे। इसके साथ ही एक और ब्रेकिंग न्यूज सालगिरह के हवाले से। जोड़ दे। नाज़रीन कराम, एक और दिलचस्प नहायत चटपटी खबर मौसूल हुई है। ज़राए के मुताबिक बज़्म रमजान के मकबूल मेज़बान अदनान खान की सालगिरह अभी आई नहीं, लेकिन स्टूडियो में तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। होश हो, क्या बात है, शुरू हो चुकी है भाई, क्या बात। इत्तलात है कि अदनान खान की सालगिरह में अभी 2 से 3 दिन बाकी हैं, मगर टीम के कुछ अफराद ने केक की प्रैक्टिस कटिंग भी शुरू कर दी है। आए हाय नाजरीन, दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए। ज़राए का कहना है कि प्रोग्राम की तैयारी के साथ साथ सालगिरह का काउंटडाउन भी जारी है। क्या बात। अंदर की खबर ये बता रही है कि कुछ साथी ये भी सोच रहे हैं कि केक लाया जाए या फिर अदनान खान से ही मिठाई मंगवा ली जाए। है वाह 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 वाह, भाई भाई क्या कहने हैं, भाई क्या कहने हैं, वाह वाह। इधर नाजरीन, तुम्हें और क्या दूं मैं दुआ के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका क्या कहने हैं, मैं चाहूंगा आपका क्या कहने हैं। इधर नाजरीन का कहना है कि जिस तरह अदनान खान सहरी नशरियात को जिंदा दिल बना देते हैं, वैसे ही उनकी सालगिरह भी यकीनन हंसी मजाक और खुशबू से भरपूर होगी। इंशाल्लाह। तो तैयार रहिए, क्योंकि 2 दिन बाद आने वाली है बज़्म रमजान के मेजबान अदनान खान की सालगिरह। और आखिरी खबर ये है कि स्टूडियो में कुछ लोग पहले ही ये फैसला कर चुके हैं कि केक कटेगा भी और बचने भी नहीं दिया जाएगा। ये जालिमाना इंकशाफ हो चुका है नाजरीन, और उम्मीद है कि जैसी केक पे मेरी छुरी जाएगी, फौरी तौर पे ना जाने नामालूम अफराद का दाखिला होगा स्टूडियो में, और केक पे जो हमला आवर होंगे ये लोग, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारा मुस्तनद इदारा है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। तमाम हमारी टीम के मेंबर्स जितने भी हैं, सोहेल इब्राहिम भाई हैं, और हमारे अदील भाई हैं, मोइन भाई हैं, कामरान भाई हैं, और दीगर बहुत सारे हमारे टेक्निकल स्टाफ के लोग हैं। हमारी जो है वो जिया हैं, हमारी जो कोऑर्डिनेटर है जिया खान साहिबा, और हमारे माशाल्लाह दीगर जितने भी गेस्ट होते हैं, सभी इंशाल्लाह हमारे साथ बज़्म रमज़ान की नशियात में मेरी सालगिरह पुर तबाक अंदाज में सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। और साथ ही साथ यहाँ पर चूँकि माशाल्लाह आप मौजूद हैं, आप माशाल्लाह मुझे बहुत सारी दुआएं दे रही हैं, सभी को आप माशाल्लाह दुआएं दे रही हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी, ये जो आपने माशाल्लाह से इनकी ज़बरदस्त ये जो क्रिएटिविटी, जैसा मैंने कहा, बहुत जबरदस्त है ना, बहुत अच्छा लगा। सोहेल भाई बड़े क्रिएटिव इंसान हैं, बहुत अच्छा। हमारे प्रोमो की आप लाइंस सब लोगों को मिलकर आपसे गुफ्तगू सुनकर दिल को खुशी हुई, और मौला अली के लिए जो उन्होंने पढ़ा अभी तो है बहुत अभी दिल है को- अभी है माशाल्लाह, मजीद कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूंगा आपको कुछ आप भी हमें पढ़ के सुना दें, ये मैंने खुद लिखी है। प्लीज प्लीज अता कीजिए। सूरत खुदा के वास्ते प्यारे नबी दिखा तो दो, बेचैन हूँ फिराक में, बिगड़ी हम सब की बना तो दो। मुझसे बुरा जहान में कोई नहीं है मेरे शाह, तुमको खुदा का वास्ता अच्छा मुझे बना तो दो, तुमको खुदा का वास्ता अच्छा मुझे बना तो दो। दिल मेरा इश्तियाक में, जानी चली फिराक में, सोए हुए नसीब को
हम सबके नबी जगा तो दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यकीनन नाज़रीन कराम बहुत आप अच्छे अंदाज में माशाल्लाह आपकी आवाज़ का जो सोज है वो अब तक बरकरार है। परवरदिगार इसमें मज़ीद इस्तकामत आपको अता फरमाए। हम तमाम जितने भी यहाँ पर मेरे मेहमान हैं उन सब की दिल से बेसाख्ता यही दुआ है। और इंशाल्लाह नाज़रीन कराम चूँकि यहाँ से हमारे साथ माशाल्लाह किबला अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब मौजूद होते हैं, तो मैं चाहूँगा किबला आप क्या कहेंगे माशाल्लाह से जो आज की ये जो नशरियात है, मैं देख रहा हूँ कि आपकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त कैफियत हो गई, आप उस कैफियत में मुब्तला हो गए, तो क्या कहेंगे आप? मैं अभी बासित भाई ने कलाम पढ़ा, मन कुंतो मौला फाज़ा अली मौला। देखिए हदीस की दो किस्में होती हैं, एक होता है हदीस फ़ेली, एक होता है हदीस कौली। यानी जो नबी ने किया वो भी एक हदीस है, जो नबी ने कहा वो एक हदीस है, ठीक है ना। और जो मन कुंतो मौला फाज़ा अली मौला है, ये हदीस फ़ेली भी हदीस कौली भी है। वाह वाह। नबी ने कहा भी कि मन कुंतो मौला फाज़ा अली मौला। अच्छा, अक्सर लोग तर्जुमा ये करते हैं कि मैं जिसका मौला उसके अली मौला, ये तर्जुमा नहीं है। मतलब दोस्त के मायने भी लोग ना 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 ना, अभी अब दोस्त को भी छोड़ दें, अच्छा, मौला के मायने को छोड़ दें। जी। जिसका मौला उसका अली मौला, ये नहीं है इसका। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, ये अली वजाहत के साथ। हाँ, बाद में कोई ये ना कर सकते हाँ वो अली तो कहा था, वो अली वो नहीं तो वो थे, वो नहीं तो वो थे। नबी ने इशारा करके कहा हाजा, ये वाला जो हाजा, ये जो अली है ना, ये मौला है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलावा कोई और अली मौला नहीं है। बेशक किबला ने बहुत अच्छे माशाल्लाह इस पहलू को उजागर किया। नाज़रीन हमें चाहिए कि हम मुताला करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इल्मी मालूमाती जो सिलसिला होता है उसमें इजाफा फरमाएं। और साथ ही साथ नाज़रीन कराम अब बज़्म रमज़ान नशियात का हम बाकायदा इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल कासिक रेजिडेंसी, सैयद मोहम्मद अली साहब और स्पेशली इरफान वाहिद साहब जो कि माशाल्लाह से इस वक्त जो है उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक तमन्ना दुआओं के साथ आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा तमाम मेहमानों के साथ इजाज़त चाहेगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ाक़ी को कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। बासित भाई अली वर्गा ज़माने थे कोई पीर वेखा मैनू, अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा, कोई वीर वेखा मैनू, अली वर्गा ज़माने थे कोई वीर वेखा।